لکڑی، جس لکڑی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا رہے تھے، جب اس کو کاٹنے کا حکم دیا گیا تو وہ بطحنین الجزا، بچے کی طرح رو رہی تھی، جس کے اندر کبھی روح نہیں تھی، وہ روح والوں جیسی حرکت کرے تو یہ تو اس سے بڑا معجزہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام آسمانوں میں اڑا کرتے تھے، معراج کے واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک اڑے جہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں اڑ سکتے تھے۔ ایک خط میں جا کر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے آگے تو میں بھی نہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام عصا اٹھا کر اگر پتھر کو مارتے ہیں تو پتھروں سے چشمے بہتے ہیں، پتھروں سے تو پانی نکلنا، کنووں کے پتھروں سے پانی نکلنا عادت سی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پر الصحیح المسند، جو مقبل بن ہادی الوادعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں سے متعلق، میں آپ کو صحیح واقعات بتا رہا ہوں جو آتھینٹک مقبل بن ہادی الوادعی نے جو جمع کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے میں ہاتھ رکھا تو انگلیوں سے پانی جاری تھا۔ یہ تو عادت سی نہیں ہے، یہ معجزہ تو اس سے بڑا معجزہ۔ پتھر پر جب لکڑی ماری گئی اور سمندر پر جب لکڑی ماری گئی تو سمندر پھٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، یہاں دعا ہوئی وہاں چاند پھٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی کامل، ایک ایسا نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے چھوڑا ہے۔ آپ کے اندر بیک وقت پر دو ٹکراتی ہوئی صفتیں نظر آتی ہیں۔ ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم ہیں کہ جانور پر ترس کھا رہے ہیں، تو دوسری طرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ ہے دیکھنے میں نرم ہونا چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے موقع پر تلوار اٹھا کر کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ ایک شخصیت کے اندر رحم بھی ہے اور ساتھ میں سختی بھی ہے۔ ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے سختی چاہیے، مظلوم کو تسلی دینے کے لیے رحمت چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت ہے جو آپ کو جامع اور کامل بنا دیتی ہے۔ عملیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جگہ پر شریعت کو امپلیمنٹ کر کے بتایا، اس زمانے کے فارس اور روم کے لوگوں نے طے کیا تھا، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے الفاظ ہیں کہ اس زمانے کے متمدن دو ملک تھے جنہوں نے عرب کو کہا تھا یہ تو کچرا قوم ہے، ان کو کوئی بھی سدھار نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ میں ایک نسخے کیمیا بھی لایا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحا کر دیا۔ رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی کھیتی ساری خدا کی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے پوری ہلا دی۔ ہم کہتے ہیں عرب کی نہیں، عالم کی زمین جس نے پوری ہلا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف فلسفہ دیا بلکہ آپ نے اس کو اپلائی کر کے بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحمت، ان تعذبہم فانہم عباد وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے جاتے، یہاں تک کہ ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پہر سے لے کر فجر تک ٹھہرے رہے، امتی امتی کہہ کر ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا مانگی۔ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، اختلافات اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت اور امت۔ جو نبی 4 اور 5 گھنٹے 4.5 گھنٹے رات کے ہمارے لیے اپنے پیر ورم کرتا ہے، ایک مرتبہ ٹھنڈے دل سے سوچئے ہم نے اپنے گناہوں کو، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے شاید 4 گھنٹے آج تک نہیں ٹھہرے، 4 گھنٹے آج تک اللہ کے سامنے شاید کہ ہم نے ٹھہر کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہماری فکر کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سنن نسائی حدیث نمبر 3340 کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تو میری امت کو عاد و سمود کی طرح ہلاک نہیں کرنا۔ یعنی آج کے جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ورنہ اس زمانے میں تو عاد و سمود کی طرح تباہ کر دیا جاتا تھا، پھر قوم رہتی نہیں تھی۔ لیکن آج کئی برائیاں ہونے کے باوجود بھی اگر آج ہم بچ رہے ہیں تو صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ اگر خطر میں کوئی غیر مسلم معاہد زندہ ہے، اور اسی طریقے سے ہندوستان میں اگر کوئی غیر مسلم معاہد جس نے معاہدہ کیا، اگر اس کو سیفٹی اور سہارا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 49 والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 49 میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ، جس نے کسی مسلمان نے اگر کسی ایسے غیر مسلم کو جس نے ایگریمنٹ کیا، حدیث غور سے سنیے، کسی مسلمان نے کسی ایسے غیر مسلم کو جس نے کہ ایگریمنٹ کیا، اگر وہ معصوم ہے، اگر مسلمان نے اس غیر مسلم کو مار دیا، لم یرہ رائحۃ الجنہ، تو وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا پیغام جنوں کے لیے بھی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہڈیوں پر پیشاب مت کرو کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب تم کچی پیاز اور لہسن کھاؤ تو مسجد کو نہ آؤ کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحیح المسند کے اندر یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک جانور آ کر رو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ہاتھ پھیرا، آنسو ختم ہو گئے، کہا کہ اس کو ٹائم پر غذا دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو، اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تمہیں نیکی ملے گی۔ برازیل کے اندر وہاں کے یتیم بچے زیادہ کارنامے کر رہے ہیں، تحقیق کرنے کے پاس پتا چلا ایک دن میں برازیل کا بچہ، یتیم بچہ 30 مرتبہ کوئی نہ کوئی جاتے جاتے وہاں پر ہاتھ پھیر کر جانے کا رواج موجود ہے۔ نتیجے میں کہتے ہیں کہ صرف ہاتھ پھیرنے سے بچے کے اندر سائیکالوجیکلی وہ مضبوطی آتی ہے کہ بچہ بڑے ہو کر بڑے بڑے کارنامے کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے صحیح بخاری والیم نمبر 1 حدیث نمبر 3 کے اندر، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نبی بھی نہیں بنائے گئے تھے، کہا واللہ لا یغذیک ابدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تباہ نہیں کریں گے۔ تکسب المعدومہ، آپ غریب کو پیسہ نہیں دیتے بلکہ غریب کو کمانے کے لائق بنا دیتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مصیبتوں کے موقع پر آپ آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے سب کے لیے، یتیموں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ مَن لَّمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ یہ ساری تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے سب کے لیے۔ آخری میں 2-3 منٹ میں آپ کے لوں گا یہ بتانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 ایسی بڑی غلامیاں تھی جس کی زنجیروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر پھینک دیا۔ پہلی غلامی شرک کی غلامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات پیش کی، سورہ جاسیہ نمبر 45 کی آیت نمبر 13 اور 14 اور 15 کہ یہ ساری کائنات کی چیزیں تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ تو لوگوں کو پتا چلا کہ تاروں کی پوجا کرنا، سورج کی پوجا کرنا، زمین کی پوجا کرنا، مخلوقات کی پوجا کرنا، کیا یہ ہمارے معبود نہیں، یہ ہماری خدمت کے لیے ہے۔ قرآن مجید نے آ کر دماغ کھول دیا۔ صحابہ اکرام کے پاس کلیئر ہو گیا کہ ہم صرف جھکیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پوری کائنات کو اپنے سامنے جھکا دیں گے۔ یہ پوری کائنات، یہ سولار سسٹم، یہ سورج، یہ سب ہمارے خادم ہیں، نوکر ہیں ہمارے، ہم ان کے نوکر نہیں ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ یہ ہماری خدمت کے لیے ہے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے۔ جیسے ہی یہ حالت کھلے تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد سائنس کا انبار لگ گیا۔ میری ایک سی ڈی ہے کہ کس طریقے سے جدید ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ میں قرآن مجید کا رول ہوا۔ 2 گھنٹے پر قرآن مجید سے دلائل سے بھرپور وہ سی ڈی ہے، جو دلچسپی رکھنے والے حضرات ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے کیسے آج کی ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ کی بنیاد رکھی۔ دوسری غلامی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ ہے غلط سسٹم والے، غلط فیملی سسٹم کی غلامی، غلط فیملی سسٹم کی غلامی، یعنی نکاح، طلاق، شوہر بیوی، یہ جو سسٹم تھا اس زمانے میں بالکل بگڑا ہوا تھا، اس غلامی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات دلائی۔ تیسری، بری عادتوں کی غلامی سے نجات، شراب، جوا، اس زمانے کے بری عادتیں، زنا، یہاں تک کہ والد نے اگر 4 شادیاں کی ہوں تو والد کے انتقال کے بعد لڑکے ماؤں کو ترکے میں بانٹ لیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من۔ بری عادتوں کی غلامی سے نجات۔ چوتھی، غلط معاشی نظام کی غلامی سے نجات۔ 5واں، فساد، دہشت گردی اور افراتفری کی غلامی سے نجات۔ یہ وہ 5 کارنامے تھے جو خاص طور سے بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلامی سے نجات دلا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سورہ اعراف نمبر 7 کی آیت نمبر 157 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ دنیا نے جو اپنے اوپر طوق و سلاسل ڈالے تھے ان بیڑیوں کو کاٹ کر دنیا کو آزادی دلائے۔
آج بھی دنیا یہ 5 بڑی غلامیوں کے اندر زندگی گزار رہی. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سب سے بہترین کتاب خود پہلے قرآن مجید ہے. کان خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن مجید. تو سب سے پہلے قرآن مجید اور اس کی تشریح حدیث شریف اور اس کا فہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اس سسٹم کو لے کر پوری دنیا کے سامنے اگر محفوظ ہم پیش کریں گے تو آج دنیا جو تکلیفوں میں ہے، کرا رہی ہے، سکون کے لیے پریشان ہے، انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم دنیا کو پھر سے انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے ہے، پھر یہ ثابت ہو جائے گا اور دنیا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے لیے جنت مل جائے گی. آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس سے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ گہرائی اور تدبر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بول میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے بولنے کے بعد عمل میں اللہ سبحانہ وتعالی ثابت قدمی عطا فرمائے. قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیاں بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. محترم سامعین، ابھی آپ لوگوں نے مختصر سے وقت میں محترم مہمان سے سیرت کے موضوع پہ جو باتیں سنی، یقیناً یہ محترم مہمان کا جو وسیع علم ہے، علمی، عملی اور دعوتی میدان میں، تو یہ جو ہے ابھی ہم لوگ سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علم میں، عمل میں اور مزید اسلام کی خدمات لے. محترم حضرات، ہم لوگ جس زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہمیں جو ہے ایک ہدف، اپنے اندر ایک ٹارگٹ اور ایک خواہش جو ہے ہونی چاہیے. جب تک ہم اپنی ایک خواہش جو ہے ایک ٹارگٹ فکس نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے ہم اپنی صحیح طریقے سے جو ہے اپنے اوقات کو نہیں گزار سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول تھے، داعی تھے، امت کی فکر تھی، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی ایک شخصی جو ہے ایک خواہش تھی، جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے بار بار دعا کرتے تھے اور اپنی امت سے بھی کہا کہ آپ بھی جو ہے میرے لیے اس چیز کی جو ہے طلب کریں اللہ تعالیٰ سے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے الوسیلہ، مقام محمودہ. یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض کو، دعوتی فرائض کو انجام دینے کے باوجود بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایک اپنی آپ کی ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود نصیب کرے، مجھے وسیلہ جو ہے عطا کرے. وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ آتی محمد الوسیلہ. تو اسی طریقے سے جب تک ہم لوگ، ہمارے دل میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ ہم اپنا ایک ہدف، اپنی ایک خواہش جو ہے جس کو ہم پہلے فکس کریں، اس کے پیچھے ہم جو ہے اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کو جو ہے یہ کریں، تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے گا. بعض داعی سے میں نے سنا کہ وہ جو ہے گزر رہے تھے پاکستان میں ایک جگہ سے، تو دیکھے کہ ایک بورڈ ہے لکھا ہوا کہ کافل الیتیم، ایسے نشانی دیے ہوئے. تو انہوں نے فوراً جو ہے اس گزرتے ہوئے اس راستے کا اختیار کیا اور وہاں جا کے پوچھے. دیکھتے ہیں کہ ایک انگریز عورت جو ہے مسلمان ہو کر ایک پاکستانی انجینئر تھے، وہاں پہ وہ کافل الیتیم، یتیموں کی جو ہے کفالت کر رہی ہے. پہلے گزرے ایک مرتبہ دیکھے کہ 100-200 تھے، اس کے بعد 2-3 سال کے بعد دیکھے کہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے. تو ایک یتیم عورت، جو نو مسلم عورت، یہ جو ہے یتیموں کی کفالت کے پیچھے اس کا یہ ٹارگٹ بن گیا کہ میں جو ہے یتیموں کی کفالت کروں گی اللہ کے نبی سے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث انا وکافل الیتیم کہاتین، اس طریقے سے جنت میں رہیں گے. اسی طریقے سے یمن میں جو ہے ایک عورت 20 سال جو ہے جھاڑو دے رہی ہے بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی اجرت کے. اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟